وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور اگر اپنے ہی استعفے اسمبلیوں سے دینے تھے تو پھر پچھلے 4-6 مہینے میں اربوں روپے لگا کر اس ملک کے اندر سیاسی انتشار کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ پیسے سیلاب زدگان کو ان کی امدادی کارروائیوں کے لیے عطیے میں نہیں دیے جا سکتے تھے؟ خان صاحب کی تحریک کا جو ڈراپ سین ہوا ہے اسے دیکھ کر مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ جب کسی شخص کے بیٹے کو سزائے موت ہوئی تو اس نے ایک بڑا مہنگا وکیل کیا اور اس مہنگے وکیل نے کوشش کی لیکن عدالت نے سزائے موت کو بحال رکھا۔ تو اس کے چودھری کے بچپن کے ایک دوست نے جو پھٹے پہ وکیل عدالت اور کچہری کے دروازے پہ بیٹھتا تھا، اس نے پوچھا کہ چودھری صاحب بڑا وکیل کیا تھا تو فیصلہ کیا ہوا؟ تو اس نے نہایت ہی افسردگی کے ساتھ کہا کہ پھانسی کی سزا برقرار رہی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے لاکھوں کی فیس ایسے ہی بھری، یہ کام تو میں آپ کو مفت میں بھی کرا کے دے سکتا تھا۔ تو خان صاحب جو کہ اپنے استعفے دینے آئے اور جنہوں نے اب اکتوبر 2023 کی تاریخ کو بھی تسلیم کر لیا ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان بے گناہ کارکنوں کی جانوں کو کیوں داؤ پہ لگایا جو لانگ مارچ کے اندر، اور ایک بے گناہ صحافی بھی جو ان کے کنٹینر کے نشانہ بن کے اپنی جان سے جس نے دھو بیٹھی۔ یہ سارا نقصان ملک کا، جانوں کا اور افراتفری، جبکہ پورے ملک کو سیلاب زدگان کی مدد کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے پاکستانی قوم کو کسی اور طرف مداریوں کی طرح تماشا لگا کے متوجہ رکھا۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا؟ صرف آپ کی انا کے لیے، صرف آپ کی ضد کے لیے، صرف آپ کی خود غرضی کے لیے۔ میں نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو خان صاحب کی اس پورے کھیل میں لاشعوری طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید خان صاحب کسی مقصد کے لیے ان کو لے کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ خدارا اس جھوٹ اور مکر کے کھیل کی اصلیت کو جانیں۔ خان صاحب، آپ نے پوری قوم کو کہا کہ سائفر پاکستانی قوم کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ آپ نے پوری قوم سے کہا کہ امریکہ نے آپ کی حکومت کا تختہ گرایا ہے، اور پھر خود آپ ہی کی آواز میں آڈیوز کے ذریعے قوم کو پتا چلا کہ آپ نے کہا کہ آؤ اس سائفر پہ کھیلتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اس پر بھی بیان دے دیا کہ ہم آئین اور قانون کے تحت اس پر بھی کھیلیں گے۔ آپ کھیل کے مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں۔ آپ ہر چیز کے اوپر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے سی پیک کے ذریعے بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کی، جب آپ نے محض ہماری حکومت کے منصوبوں کو جو نہایت کامیابی سے مختصر ترین مدت میں چین کے اشتراک سے لگائے گئے، آپ نے کہا کہ ہم سی پیک پر بھی کھیلتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سی پیک تباہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے معیشت کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان آپ کے بکھیرے ہوئے جو کانٹے ہیں انہیں چننے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ معیشت کا بھی بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر کے گئے ہیں۔ کل آپ کی تقریر میں آپ نے نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کے دور میں شاید
معیشت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ خان صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2018 میں جب ہم نے معیشت کو چھوڑا تھا تو پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کر رہی تھی۔ کووڈ آنے سے پہلے ہی پہلے سال میں آپ نے معیشت کو 1.7% پہ لا کے پھینک دیا۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کے پہلے سال کووڈ کے آنے سے پہلے ہی 6% سے گر کے اس کی شرح 1.7% ہو گئی تھی۔ آپ ہی کے دور میں پاکستان پہ قرضوں کا اتنا بوجھ چڑھایا گیا کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے آپ نے 4 سالوں میں پاکستان کی گردن پہ بوجھ لادا ہے۔ آپ نے قوم کے نوجوانوں کے ساتھ 1 کروڑ نوکریوں کا بھی وعدہ کر کے کھیلا تھا، اور آپ نے اس ملک کے غریبوں کو 50 لاکھ سستے گھر بنا کے دینے سے بھی ان کے خوابوں سے کھیلا تھا۔ آپ نے 4 سال لگاتار کشمیر کے لوگوں کو بھی کھیل کھیل میں بھارت کو موقع دیا کہ وہ اپنے غیر قانونی غیر آئینی قبضے کو کشمیر میں کنسالیڈیٹ کرے۔ آپ نے ہر شعبے کو ایک کھیل سمجھا۔ اس سے پہلے آپ نے 35 پنچروں کا بھی کھیل کھیلا تھا۔ پوری قوم کو 35 پنچروں کی کہانی سنائی، اس کھیل میں لگا دیا، اور پھر ایک دن خاموشی سے کہہ دیا کہ یہ تو میرے کان میں کسی نے بات کی تھی، پتہ نہیں غلط ہوگی۔ اسی طرح اب آپ امریکہ کی اس کھیل سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ امریکہ نے آپ کی حکومت کا تختہ گرایا ہے، لیکن وہ جو آپ قوم کو مسالہ اور چورن بیچتے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت غیر ملکی سازش سے گئی، اب اس پر کم از کم قوم کے سامنے معافی تو مانگیں کہ آپ قوم سے جھوٹ بولتے رہے۔ پھر اسی طرح آپ نے قومی اداروں کے غیر جانبداری کے اعلان پر بھی ان کے خلاف میر جعفر، میر صادق نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا القابات استعمال کر کے اپنے نوجوانوں میں ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف جذبات بھڑکائے۔ اور آپ نے وہ کام کیا جو پاکستان کی دشمن ایجنسیاں بھی پاکستان میں نہیں کر سکی تھیں۔ آپ نے مسلح افواج کے سینئر افسران کے خلاف جس انداز کی گالی گلوچ اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، کوئی محب وطن پاکستانی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کے نزدیک پوری مملکت، آپ کے نزدیک پورا آئین پاکستان، آپ کے نزدیک ہر قانون، اور آپ کے نزدیک سیاست کی اور معیشت کی ہر چیز ایک کھیل ہے۔ خان صاحب، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حکومت اور حکمرانی ایک سیریس اور سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے فہم، فراست، تجربہ اور دانش درکار ہوتی ہے۔ حکمرانی ضد، انا، حسد، نفرت، بہتان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی ساری سیاست منفی رویوں کے گرد گھومتی ہے۔ آپ نے کل کہا کہ نیب آپ کی بات نہیں سنتا تھا۔ خان صاحب، میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں، اور میں آپ کو عنقریب عدالت میں بھی لے کے جاؤں گا۔ آپ کے حکم کے اوپر میرے خلاف بے بنیاد الزامات لگا کر مجھے سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ڈالا گیا۔ آپ کے وزیروں نے میری کردار کشی کی۔ آپ نے میرے خلاف جلسوں میں نعرے لگوائے، لیکن ہائی کورٹ نے آپ ہی کے پرانے قانون کے تحت
जिस कानून के तहत आपने वो मुकदमा झूठा बनाया था, नए ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, पुराने ऑर्डिनेंस के तहत आपके उस मुकदमे को टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उसे झूठ का बुलंदा करार दिया। खान साहब, आप हमें पढ़ा रहे हैं कि नैब आपकी बात नहीं सुनता था। नैब आपके इशारों पे नाचता था। नैब ने आपके इशारों पे मुस्लिम लीग नून के हर मरकजी रहनुमा के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए और आपकी मंशा के मुताबिक एक एक लीडर को जेल में डाला। शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला, हमजा शहबाज को जेल में डाला, इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद रफीक को, मिफ्ता इस्माइल को, किस किस का मैं नाम लूं। ये सब आपकी हुकूमत में जेलों में डाले गए, आपके हदायत पे जेलों में डाले गए, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आपके उन बोगस केसों में खुद को बेगुनाह साबित करके जेल से रिहा हुए। तो लिहाजा आपने जिस तरह नैब को एक खातून की जरिए ब्लैकमेल करके चेयरमैन को इस्तेमाल किया, अपने इशारों पे नचाया, ये कल की बात है, पूरी दुनिया जानती है। आज आप ये कह रहे हैं कि ताकतवर हलके आपको नैब के जरिए कार्रवाइयों से रोकते थे। अगर वो रोकते होते तो आपने ये सब लोग कैसे जेलों में डाल दिए थे? इमरान खान साहब, आपका नैब का निशाना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून से डरते थे और आज भी डरते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस तबाह हाल मईशत से पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करेंगे और खड़ा कर रहे हैं। आप तो मईशत इस हाल में छोड़ के गए थे कि आपके खुद वजीर कहते थे कि खुदा का शुक्र है कि हमारे गले से ये ढोल उतर गया, खुदा का शुक्र है ये जिम्मेदारी हमसे अलहदा हो गई, वरना लोगों ने हमें पत्थर मारने थे। आप पाकिस्तान को वहां छोड़कर गए थे कि आपके वजीर भी आपकी नालायकी और आपकी नाकामी की गवाही देते थे। आपके लोग खुद ये कहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा है। आज दुनिया में कोई पाकिस्तान को श्रीलंका बनने की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का डिफॉल्ट बचाया है, पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा बहाल किया, जिसको आप नहायत सख्त शर्तों पे तस्लीम करके गए थे, लेकिन मुल्क की मईशत को बचाने के लिए वो कड़वा घूंट भी हमने पिया। हमने अपनी मकबूलियत दांव पे लगाई, लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बचाया। लेकिन आप तो उस IMF के वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड कर्जे लिए। अवाम इमरान खान के झूठ और फरेब को जान चुके हैं। इमरान खान ने CPAC पर भी खेलने की कोशिश की, नून लीग हुकूमत के मंसूबे बंद किए। इमरान खान ने साइफर से मुतल्लिक कहा कि हमें इस पर खेलना है। ये कहना था वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का।